بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. آج ہمارے درمیان آپ کے جانے پہچانے مظہر علی جناب احمد علی صاحب سابق جو صاحب تشریف فرما ہیں اور آپ واقف ہیں کہ انہیں تاریخ سال کئی شعبوں پر ان کا مطالعہ بہت ہی وسیع ہے نہ صرف یہ مطالعہ بلکہ مشاہدہ اس طریقے سے کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں بنائے جاتے ہیں اور ایسے عنوانات سے مخالف کرنے کے لیے معلوم کیا جاتا ہے. ہماری خصوصیت یہ ہے کہ ایسے دور میں جبکہ دینی معلومات سے دوری ہے عوام میں طلبا میں خوشی ایک مرتبہ ہے کہ میں کسی سے پوچھ رہا تھا کہ بھائی ہجری کا کون سا سن ہے سر ہجری ہوتا ہے انٹرمیڈیٹ کے لیکچرر کے حصے سے انٹرویو میں پوچھا گیا سر ہجری کون سا ہے آپ تعجب کریں گے وہ صاحب جواب دیتے ہیں کہ مجھے اس کا علم نہیں اور میں ایسی کیا کوالیفائڈ ہوں یہ ڈاکٹر کہلاتے ہیں مسلمان صاحب تو اس انٹرویو میں گورنمنٹ کا ایک نمائندہ مسلم شریف تو جب اس نے دیکھا کہ میرے سوال کا یہ جواب مل رہا ہے تو انہوں نے کہا اس کو اگر راج کپور یا نوین کمار کی عمر پیدائش ہو جائے تو وہ بہت سے تاریخ پیدائش ہو جائے تو وہ دیکھا لیکن یہ نہیں جانتا تو یہ تو اللہ اور آپ کے تجربے میں جانتا ہوگا تو آج ہمارے لیے خوشقسمتی کی بات ہے کہ آپ کو اسلامی ممالک کی سیر کرانے میں یہ ہر طرح سے شاعر کی بھی مدد لی ہے فوٹوگراف کی بھی مدد لی ہے اور ہماری کون سی مدد اور آج جو ہے یہ بغداد میں بادشاہ سے متعلق تعمیرات ہیں اس کے بارے میں آپ کو ثابت کرنا ہے کہ اس کے دل میں خواہش نہیں ہوگی کہ اس ممالک کا دورہ کیا جائے کہ ایسے مقدس مقامات کے اہم جو کوئی تعمیرات ہیں ان کو دیکھیں. اب کسی کے دل میں خواہش آج آپ بیٹھے بیٹھے دیکھ لیجیے کہ بغداد میں جو تعمیرات اسلام سے متعلق ہیں اب آپ اس سے اندازہ لگائیں گے کہ وہ سال میں شاید 4 مہینے 6 مہینے باہر کے ممالک میں کیونکہ وہ بہت دیر سے بدل گیا اس لیے مرتبہ میں سمجھتا ہوں اللہ کی زندگی میں عراق سے تشریف ہے جی ماہ رمضان میں دینی ممالک کے دور میں اس سے سبقی کہنی چاہیے کہ کیسے کیسے بزرگ نہیں ہے کوئی اس کے لیے کچھ کرتا جاتا ہے اور ان کا مدینہ اس کے لیے سب کچھ ہے لیکن دینی ممالک اسلامی
جو کوششیں ہوئی ہیں اور طرز تعلیم ہے اس سے متعلق ہم زیادہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے درمیان ایسے سلسلے موجود ہیں جو وہاں کا آنکھوں میں فعال حاصل ہے. ایک اعلان کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ہمارا جو یہ لیکچر ہے یہ ہفتے کے دن کا لیکچر تاریخ اسلام میں ہے اور ہمارا جہاں شروع کا جو لیکچر ہوتا ہے وہ ایڈوانس کر دیا گیا ہے. ویسے عید کے لیکچر میں قرآن کی بددعائیں کس کے لیے ہیں جو اہم عنوان ہیں اور شریعت انفارمیشن سروس کی 720ویں نشست جسے ڈاکٹر میر حافظ محمد اسحاق احمد صاحب صاحب جو آپ کی جانب بچانے مقرر ہیں بڑے عالم پیر کے بعد سب کسی البتہ جہاز سفر کا جو معمولاً جو لیکچر ہوتا ہے وہ ایڈوانس کر دیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تخلیہ عبدالعلی صاحب جو بین الاقوامی شہرت کے اقبالیات کے سوالات ہیں اور شاید ہی کوئی ایسا ملک چھٹا ہو جہاں اسلام کے پیرو کسی تعداد میں ہو اور انہوں نے ہر جگہ انہوں نے کیا ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ تشریف لا رہے ہیں ملک کے دن ہمارے یہاں کتاب ویسے تو آپ نے کو جواب کے دوسری جگہ خیالات ہیں ہمارے یہاں جو کتاب ہے وہ مل کے دن اور آپ کو اندازہ لگائیے کہ کس قدر اہم عنوان انہوں نے دیا ہے. اقبال کے کلام میں رسول اللہ کے بارے میں بہت کچھ ہے وہ رسول اللہ کے بارے میں ان کا مطالعہ ان کی عقیدت اور کیا کیا ہے وہ ان کی زبانی سے بھی عنوان بتاتا ہے کہ وہ کس قدر اہم عنوان انہوں نے دیا ہے. اقبال فنافی رسول یہ عنوان آپ کے اشعار سنے ہوئے ہوں گے اقبال فنافی رسول کے تخیلی متاثر اور میرا تو خیال ہے کہ ہم آپ سے آسو جائے گے کہ اس قسم کا کتاب تو اس سے پہلے بھی لوگ محاورے تجربہ ہے. میں اپنے کتاب کے بعد آج کی اس محفل کو جس کا آغاز ہمارے پیشمان صاحب کے بہت ہی سنان خلاف سروا میں مدعو کرتا ہوں ہمارے اسکالر کو اور یہ محبوب محبوب ہوئی ہے جامعہ مسجد عالیہ قومی کے عام کا سوال میں آج تاریخ 30 جون مطابق 15 شوال 30 جون 28 بعد نماز ایسا منعقد ہو رہی ہے اور اسے جیسے آپ سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر صدق الله العظيم.
صدر اجلاس علی جناب غلام یزدانی صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ آج کا میرا عنوان ہے بغداد میں عہد عباسیہ کی تعمیرات۔ حضرات، بنو عباسیہ عہد اسلام کی تیسری خلافت اور یہ خلافت دوسرے نمبر پر آتی ہے خلفاء کی تعداد میں۔ سب سے زیادہ عرصہ جس خلافت نے عالم اسلام میں کام کیا ہے وہ خلافت عثمانیہ، اس کے بعد دوسرے نمبر پر خلافت عباسیہ۔ خلافت عباسیہ تقریباً 400 سال کے قریب حکمران رہی اور دنیا کے سارے مسلمان خلافت عباسیہ کے خلیفہ کے ماتحت ہوا ہے۔ پہلی خلافت تو آپ واقف ہی ہیں، خلافت راشدہ۔ دوسری خلافت خلافت بنو امیہ۔ تو خلافت بنو امیہ کو ختم کرنے کے لیے ایک جماعت قائم۔ یہ جماعت کا نام تھا دعوت آل محمد۔ تو اس جماعت کی تحریک پر خلافت بنو امیہ کا خاتمہ ہوا۔ مروان بن عبد المطلب کے بعد خلیفہ مروان کے بعد بنو امیہ کے جو آخری خلیفہ تھے، ان کے بعد یہ سلطنت آگے نہیں بڑھ سکی۔ اور عوام نے جو تحریک شروع کی تھی دعوت آل محمد کی، اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ آل محمد علیہ السلام کے خاندان کو خلافت منتقل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو خلافت منتقل ہو۔ اسی نظریے سے یہ تحریک چلائی گئی اور یہ تحریک کامیاب، صرف خلافت بننے کی حد تک۔ خلافت بنی عباسیہ بنی، خلیفہ عباس صفاح پہلے خلیفہ ہوئے اور اس سلطنت کا قیام 764 عیسوی اور غالباً 132 یا 33 ہجری کا واقعہ ہے۔ اور چونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ آل محمد کو خلافت پر متمکن کیا جائے، لیکن بنو عباسیہ کے خلفاء آل محمد کو چھوڑ دیے اور انہوں نے اجمیوں یعنی ایران اور ترک وغیرہ کے لوگوں کا سہارا لیا اور انہیں اعلیٰ عہدوں پر متمکن کیا، جس کے سبب خلافت بنی عباسیہ کے چند علاقوں میں بغاوتیں ہوئیں اور پھر وہاں پر علیحدہ خلافت شروع۔
جیسے خلافت زیدیہ، خلافت فاطمیہ، خلافت عرسیہ، اس طرح کی 3 خلافتیں اور اس کے ساتھ تشکیل، لیکن ان کا دائرۂ خلافت چھوٹا سا، اور بعد میں وہ خلافتیں بھی خلافت عباسیہ کی ہی ماتحت آ گئیں، اور خطبے میں خلفائے عباسیہ کا ہی نام لیا۔ حضرات، خلافت عباسیہ کا دور انتہائی شاندار رہا ہے۔ کس اعتبار سے؟ تعلیمی اعتبار سے، ترقیاتی اعتبار سے، صنعتی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے اور ایجادات کے اعتبار سے۔ اس وقت جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ سائنسی معاملات میں آج عیسائی آگے، لیکن خلافت بنو عباسیہ کا عہد وہ شاندار عہد رہا ہے جس میں مسلم سائنسداں پیش آج جتنے بھی ایجادات آپ دیکھتے ہیں، معمولی گھڑی کو ہی لے لیجئے، استرلاق کو لے لیجئے، یہ گھڑی کی ایجاد کس کی؟ خلافت عباسیہ کے عہد کے سائنسدانوں کی۔ علم حیات، طبیعیات، کیمیا، کیمسٹری، فزیکل سائنس، یہ تمام کے تمام حیوانیات، نباتیات، باٹنی، زوالوجی، ان تمام علوم و فنون میں مسلمان ساری دنیا میں سر فہرست، اور ان کی ایجادات کو ہی لے کر اغیار اس پر اپنے کام کو بجا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیمیا کے بڑے عالم تھے، بڑے سائنسداں تھے۔ ہم چونکہ ایسی محافلوں میں آتے نہیں، ایسی کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم اپنے اسلاف کے ان کارناموں سے واقف نہیں ہیں۔ ہوائی جہاز کی ایجاد یہ بھی بنو عباسیہ کے عہد کی کا کارنامہ۔ اس عہد کا ایک شخص جس کا نام عباس فرناس تھا، اس نے ہوائی جہاز اڑانے کی پہلی کوشش کی، اور اس کی کوشش کسی قدر ناکام ہوئی۔ وہ خود ہوا میں اڑا، لیکن چونکہ وہ اپنے پیچھے ایک دم نہیں تشکیل دے پایا تھا، اس وجہ سے وہ گر کر فوت ہو۔ اسی کا جو منصوبہ رہا، اسی کو ڈیولپ کرتے ہوئے آج ہوائی جہاز آج ہمارے سامنے جو نظر آ رہا ہے، اسی کی تحقیق کا نتیجہ۔ اس طرح سے مسلمانوں نے علم سائنس کے اندر جو تحقیقی کام انجام دیے ہیں، اس کی مثال یہیں پر نہیں دی، چاہے علم سائنس ہو یا ریاضی ہو، سب مسلمانوں کی تھی۔ مسلمانوں نے اس دنیا کو نت نئے ایجادات سے نوازا، نت نئے علوم سے نوازا۔ الجبرا آپ کرتے ہیں، الجبرا عربی شخص ریاضی داں، مسلمان ریاضی داں۔ اس طرح سے عباسی عہد علم و فضل کا گہوارہ تھا۔ اس عہد میں مسلمان دنیا کے ہر گوشے میں تو بنو عباسیہ کے قیام عمل میں آیا، خلافت کا قیام عمل میں آیا، اور یہ سلطنت ہر گوشے کے اندر کا پارچہ بافی میں، کپڑا کی بنائی میں بھی جو ہے اس سلطنت کا کوئی جو ہے جواب ہے۔ زربفت کے کپڑے بھی اس عہد میں جو ہے بنے جاتے تھے، اور
بغداد میں بنا ہوا کپڑا ساری دنیا کے اندر بہت ہی مشہور ہے۔ تو یہ سب یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خلفائے عباسیہ کے عہد میں معیشت کے ہر میدان میں بے انتہا ترقی، اور ایسے ہی تعمیری میدان میں بھی جو ترقیات بنو عباسیہ کے عہد میں ہوئی ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ وہ کہ وہ تعمیرات آج باقی نہیں، لیکن مساجد، مقابر، آستانے بزرگان دین کے آج بھی ہم کو بغداد میں دیکھنے کے لیے ملتے ہیں، جس میں خلافت بنو عباسیہ کے عہد کی جھلکیاں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ حضرات، یہ موضوع بہت ہی وسیع ہے، انشاءاللہ اس موضوع پر 3 یا 4 لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا، 3 یا 4 لیکچر میں اپنی بات کو واضح کروں گا۔ چونکہ ابھی میں چند دن قبل ہی وہاں سے لوٹا ہوں، تصاویر بھی اس کی تیار نہیں ہو سکی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ 21 تاریخ کو میرا لیکچر ہے، اس میں آپ کو تصاویر وغیرہ 21 تاریخ کو انشاءاللہ میں وہ تصاویر کے ساتھ آپ کو تمام تفصیلات اور بنو عباسیہ کے عہد میں جو تعمیری نظام تھا اس کی تصاویر سے آپ کو روشناس کروں۔ آج صرف الفاظ میں آپ کو میں اس کا خاکہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرات، خلفائے بنی عباسیہ کہ دوسرے خلیفہ جعفر المنصور نے بغداد کو آباد کیا، اور آپ جانتے ہیں اس شہر کا نقشہ کس نے بنایا تھا؟ بہت کم لوگ واقف ہیں ان باتوں سے۔ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس شہر کے معمار ہیں۔ ہم صرف ایک مذہبی حیثیت سے ہی حضرت امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، لیکن آپ علم کیمیا کے بھی ماہر تھے، اور فقہ کے تو امام تھے، اور شہر کی نقشہ سازی میں آپ کے کوئی جواب نہیں۔ شہر بغداد آج جس طرح لندن اور امریکہ کے بڑے بڑے شہر ایک منظم منصوبے کے تحت تعمیر کیے جاتے ہیں، اسی طرح شہر بغداد اس دور میں امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ نے تعمیر کی۔ خلیفہ جعفر المنصور نے آپ کو قضات کا عہدہ بھی پیش کیا، لیکن آپ نے نامنظور کیا۔ تو اس شہر کو مکمل شہری منصوبہ بندی کے تحت حضرت امام ابو حنیفہ نے اس کا نقشہ بنایا اور شہر کی تشکیل کی۔ بغداد شہر، بہت کم شہر ایسے ہیں جو اتنی دفعہ برباد ہوئے۔ شہر بغداد 71 مرتبہ برباد ہوا، جبکہ ہمارا شہر صرف ایک وقت اورنگزیب عالمگیر کے حملے۔ بغداد 71 مرتبہ برباد ہوا، آخری 71واں حملہ امریکہ کا۔ وہ تباہی کے مناظر آج تک ویسے ہی ہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے قریب جو ریلوے اسٹیشن ہے، وہ آج اس کا پلیٹ فارم سڑک بنا۔ ہم جب وہاں کی زیارت کے لیے پہنچے تو
ہماری بس جو ہے ریلوے پلیٹ فارم پر سے گزر رہی تھی، ٹرین اسی حالت میں پڑی ہوئی ہے جب امریکہ کا حملہ ہوا تھا۔ اس کے بعد جو تباہی ہوئی، اطراف کے جو ہے کمپلیکسات، تجارتی اور رہائشی کمپلیکس بالکل آج بھی اسی حالت میں۔ تو اس شہر پر تباہیوں کا یہ سلسلہ کئی افتا، لیکن اس کے باوجود بنو عباسیہ کے عہد کی تعمیرات بے شمار جگہ ہم کو دیکھیں، حالانکہ ان کے محل نہیں رہے، ان کا قصر ثریا، قصر منتصر باللہ، ان کا کتب خانہ اتنا وسیع کتب خانہ تھا۔ جس وقت صلیبی جنگ ہوئی اس وقت ہمارے کتب خانوں کو انگریز عیسائیوں نے دریا میں ڈال دیا، دریائے دجلہ اور فرات میں ڈال دیا، اور اتنی کتب دریا کے اندر ڈال دی کہ اس پر سے چل کر جانے کی ایک سڑک بن گئی تھی، اور دریا کا پورا پانی سیاہ۔ تو اس کے باوجود بھی بنو عباسیہ کے عہد کی وہ تعمیرات جو مساجد کی شکل میں ہیں اور مقابر کی شکل میں ہیں، آج بھی کسی حد تک محفوظ ہے۔ تو میں زیادہ کچھ آگے کہے بغیر صرف ایک ہی موضوع پر، ایک ہی عمارت پر، اور آج کی میری جو عمارت ہے وہ حضرت پیران پیر کا روضہ اور جامع مسجد۔ یہ جامع مسجد خلیفہ جعفر المنصور دوسرے خلیفہ کی تعمیر کی ہوئی ہے۔ اور ایک بات تھوڑی وضاحت یہاں پر کر دیتا ہوں، پہلے خلیفہ تو جو ہے کہ صفان تھے، عباس صفان تھے، لیکن اصل بانی اس سلطنت کا دوسرا خلیفہ جعفر المنصور، جس کی کوششوں سے خلافت بنو عباسیہ کا قیام عمل میں آیا، اور اس نے اپنے بھائی کی خلافت کے بعد حکمرانی کا آغاز کیا، اور بہت ہی شاندار طریقے سے حکمرانی کی، اور علوم و فنون کو ترقی دیتے ہوئے دنیا کو نئی ایجادات سے نوازا۔ تو حضرات، جعفر المنصور کی تعمیر کی ہوئی عمارت ہے جامع مسجد بغداد، جہاں پر حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مقدس واقع ہے۔ یہ مسجد جو ہے آپ کے خلافت عباسیہ میں جو تعمیر ہوئی تھی، ہماری اس مسجد کی آدھی، اس مسجد کی آدھی عمارت تھی، اور ان کا طرز تعمیر آج بھی گنبد کی شکل میں وہاں پر موجود ہے۔ اس عہد میں جو تعمیرات ہوا کرتی تھی، اس وقت اسلامک آرکیٹیکچر مکمل طور پر ڈیولپ نہیں ہوا تھا۔ آپ دیکھیے پیران پیر کے روضے کے بازو جو گنبد آپ کو نظر آتی ہے، وہ گنبد دراصل جامع مسجد بغداد کی، اور اسی مسجد سے خلفاء کے فرمان جو ہے جاری ہوا کرتے تھے۔ اس وقت تک سلطنت کا جو انتظام کیا جاتا تھا وہ قصروں سے، محلات سے نہیں بلکہ مساجد سے ہوا کرتا، منبر رسول سے ہوا کرتا تھا۔ اس کی گنبد آج ہم دیکھتے ہیں، ہماری گنبدیں یا تو سپوٹے کی شکل کی نظر آتی ہیں یا پیاز کی شکل کی ہوتی ہیں، لیکن اس گنبد کی گولائی بالکل یہ اوپری سطح کے یہاں تک کی جو سطح آپ کو نظر آ رہی ہے، اس گولائی کو لی، جبکہ
پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گنبد بالکل مسجد کے بازو ہی، اس گنبد کو آپ نظر ڈالیں گے تو اس گنبد میں ایک مخروطی دیوار پہلے نظر آئے گی، اور پھر اس کے بعد گنبد کا حصہ آپ کو جو ہے جو عباسی عہد کا ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ گو کہ اب جو پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کا گنبد ہے اس کی تعمیر نو ہوئی ہے۔ یہ تعمیر نو سلطان عبد الحمید اور سلطان عبد المجید کے دور میں، لیکن خلافت عباسیہ کے عہد کی تعمیر کی ہوئی گنبد آج بھی اندرونی حصے میں موجود ہے۔ جن حضرات کو اوپر جانے کا موقع ملتا ہے وہ اندرونی گنبد کو بھی دیکھ سکتے ہیں، چونکہ دن میں اس کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، مخصوص افراد کے لیے شام میں اس کی جو ہے نقیب الاشرف کی جانب سے اجازت ملتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں اس کی تصویر آپ کو دکھاؤں گا، وہ تصویر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اس عہد میں کس طرح سے تعمیر، اور خلافت بنو عباسیہ کے عہد سے ہی منبر اور محراب جو ہے مرصع ہو چکی تھی۔ مسجد جعفر المنصور یعنی بغداد کی جامع مسجد میں آپ کو قبلے کے رخ اور اس کے عقب میں جو کمانیں نظر آئیں گی وہ کمانیں 3 کمانیں، درمیان میں ایک کمان ہوتی ہے اور دوسری کمان اس آدھے گوشے کو حاصل کرتے ہوئے اس دیوار کے آدھے گوشے کو بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ جملہ 8 کمان رہیں گے، 3 ادھر 3 ادھر، اس کی آدھی کمان اس جانب، ادھر کی دیوار کی آدھی کمان اس جانب، یہی ان کے پاس کا جو ہے طریقہ کار رہا، اور درمیان میں ادھر ایک کمان ادھر ایک کمان، اور مسجد کی اونچائی کافی بلند، منبر کی بلندی بہت اونچی، کم از کم 25 سیڑھیاں اور زائد 32 سیڑھیاں تقریباً مساجد میں آپ کو نظر آئیں، اور خطبے میں نہ صرف بغداد بلکہ تمام عالم اسلام میں جمعہ کے خطبے میں خلافت بنو عباسیہ کے خلفاء کا نام لیا۔ اور ایک بات آپ کو میں واضح کرتا چلوں کہ آج ہمارے پاس خطبہ دینے کا جو رواج ہے، خطبہ دینے کا جو طریقہ ہے، خطبہ ثانی میں جو خلفاء راشدین کے نام اور اہل بیت اطہار کے نام لیے جاتے ہیں، یہ رواج خلیفہ مامون رشید کے عہد سے شروع، اور آج تک بھی دنیا کے تمام شہروں کے اندر وہی طریقہ رائج ہے۔ تو اس طرح خلفاء عباسیہ نے بغداد کے اندر اپنی بے شمار تعمیرات انجام دیتے ہوئے ایک ایسے طرز تعمیر کو وضع کیا جو آپ کے عباسی آرکیٹیکچر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے عہد کی جو کمانیں ہیں اس میں ان کمانوں کے اندر تزئین ہوئی، یہ تزئین کا کام سلطان عبد المجید اور سلطان عبد الحمید جو در شہوار یہاں کی شہزادی تھی، یہاں کی بہو تھی حیدرآباد کی، ان کے والد ماجد اور ان کے دادا نے اس کی تزئین کی۔ تو کمانوں کو اس وقت تک جو کمانیں تھی جس طرح ہماری ابرو ہے، زیادہ خم کی بھی نہیں ہے، کمانی دار نہیں ہے، جیسا کہ آج ہمارے محراب یہاں پر مساجد کے جو ہم دیکھ رہے ہیں بالکل کمانی دار ہیں۔ تو اس وقت کمان جو ہے بالکل جو ہے بنائی جاتی تھی، اتنی گہرائی والی نہیں بنائی جاتی تھی، ایسی ڈوغان بالکل ابرو جس طرح سے ہے اسی طرح کی کمانیں بنائی جاتی۔ تو عباسی عہد کی ان کمانوں کو عثمانی عہد کے خلفاء نے اس کے اندر
جدت لائی اور اس کمانوں کی شکل کو جو ہے نوکدار بنائی۔ اس طرح سے خلفائے عباسیہ کی تعمیرات کے اندر ایک نئے امتزاج سے خلفائے عثمانیہ نے ایک نئے طرز تعمیر کو ڈیولپ کیا۔ اب اس کے بعد پیران پیر کے روضے کے بازو جو مسجد، روضے کے بازو جو مسجد ہے، جو جامع مسجد بغداد کہلاتی ہے، وہ جہاں پر اندرونی گیٹ، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے وہاں جائے نماز جو بچھائی جاتی ہیں، سرخ جانماز جہاں تک بچھی ہوئی ہوگی، وہ علاقہ خلفائے عباسیہ کے عہد کا تعمیر کیا۔ جہاں سے سبز جانمازیں بچھائی جاتی ہیں وہ حصہ خلفائے عثمانیہ کا تعمیر کیا۔ وہاں تک کی طرز تعمیر آپ کو ایک علیحدہ منظر پیش کرے گی، اور باہر کی جو کمانیں آپ دیکھیں گے تو اس کی طرز تعمیر مکمل طور پر علیحدہ۔ اور اس کے بعد دونوں پہلو میں جو عمارتوں کو وسعت دی گئی ہے وہ وسعت آخری حکمران صدام حسین کی، یعنی مصلی نساء اور زیارت نساء کا جو مقام پیران پیر کے روضے کی اس جانب ہے، یہ دونوں گوشے صدام حسین تعمیر کروا رہے تھے۔ ان کی تعمیر تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ باہر جو مہمانوں کے لیے رباط تعمیر کیے جا رہے تھے اس کی تزئین کا کام رکا کسی حد تک۔ تعمیر تو ہو گئی ہے، اس کی تزئین اور اس کے اوپر جو مرمر نصب کیا جا رہا تھا اور جس کے اوپر قرآنی آیات وغیرہ کندہ کی ہوئی ہیں، وہ جو کام باقی رہ گیا۔ اور پیران پیر کے مدرسے کا، روضے کے بازو مدرسہ ہے، مدرسے کی ایک گیٹ ہے، اس گیٹ کے پاس کا کام اور اس کی مخالف سمت کی گیٹ، ان دونوں حصوں کا کام بچا، وہاں باقی تمام کام تکمیل ہو گیا۔ البتہ روضے کے بازو ہی، مسجد کے متصل ہی پیران پیر کا روضہ ہے، اور اس روضے کی طرز تعمیر مختلف ادوار میں اس کا رینوویشن ہوتا رہا ہے۔ خلیفہ ناصر الدین باللہ کے عہد میں پیران پیر کا روضہ پہلی مرتبہ تعمیر ہوا، جو 11ویں صدی عیسوی کا ہے۔ اس کے بعد پیران پیر کے روضے کی تزئین مختلف ادوار میں ہوتی رہی۔ بالآخر سلطان عبد الحمید عثمانی خلیفہ نے روضے کو بہت ہی عمدہ اور پختگی کے ساتھ تعمیر کروایا، اور اس کی دیواریں اور کمانیں تقریباً 4 سے 6 فٹ تک چوڑی ہیں، اور گنبد اس کے اوپر جو بنایا گیا ہے بہت ہی شاندار گنبد، جدید پورا قدیم گنبد کو باقی رکھتے ہوئے اس کے اوپر جدید گنبد تعمیر کیا گیا ہے۔ اور اس گنبد کی خاص خوبی یہ ہے کہ اس گنبد پر کار کاشی کے ٹائلز لگے ہوئے ہیں۔ کار کاشی ایران کا کام ہوتا ہے، بہت ہی نفیس کام ہوتا ہے۔ جس طرح موزائک ٹائلز ہوتے ہیں اس طرح کے بلو، گہرے بلو اور پھیکے بلو رنگ کے جو ہے ٹائلز بنائے جاتے ہیں، اور ان ٹائلز کے اوپر آیت الکرسی اس رخ سے، مشرق کی سمت سے اور مغرب کی سمت سے، دو طرف سے 2 آیت الکرسی اس کے اوپر تحریر کی۔ اس جانب سے بھی آپ دیکھیں تو آیت الکرسی نظر آئے گی، اس جانب سے بھی دیکھیں گے تو آیت الکرسی نظر آئے گی۔ تو بڑی عمدگی کے ساتھ کار کاشی کا کام کیا گیا ہے، اور اس کی نقاشی اور اس کی بناوٹ بے انتہا لاجواب، اور عثمانی خلفاء کے طرز تعمیر کا بہترین نمونہ۔ اگر ہمیں اوپر جا کر دیکھنے کی اجازت ملتی ہے تو ہم جو ہے اس کا صحیح طور پر لطف لے سکتے ہیں۔ ویسے نیچے سے بھی کافی اچھی طریقے سے نظر آتا ہے۔ صدام حسین کے جو تعمیر کیے ہوئے مہمان خانے ہیں، ایک سیلر میں ہے، سیلر کے اوپر ایک ہے، تو اس لیول سے اگر ہم ٹھہر کر کے صبح کے وقت اگر اس کا ہم نظارہ کرتے ہیں تو یہ تعمیر ہم کو جو ہے اچھی طرح سے نظر آتی ہے۔ اب صدام حسین کے ہی عہد میں ایک عراقی صاحب روضے کے اندر جو ہے شیشے کا کام کرتے ہیں۔
شیشہ سازی میں عراق کا مقابلہ کوئی دوسرے شہر نہیں کر سکتے. دیواروں کی سجاوٹ وہ کہ شیشے کے برتن، ظروف اور آرائشی کام، دیگر آرائشی کام میں کام کے لیے بیلجیم اور آپ کے ترکی شہرت رکھتے ہیں، لیکن دیواروں کی آرائش کے کام میں جو ہے شیشہ سازی میں جو ہے عراق کو اور ایران کے 2 شہروں کو جو ہے سبقت حاصل ہے. نشاپور بھی اس کام میں جو ہے بہت ہی آگے. اور آج بھی آپ جھاڑ، فانوس وغیرہ اگر آپ ایران سے خریدتے ہیں تو یہاں آپ جو 2 لاکھ میں خریدتے ہیں وہاں آپ کو جو ہے بہت ہی کم قیمت کے اندر جو ہے 20,000 میں مل جاتا ہے. وہ کہ وہاں کی قیمت کے لحاظ سے دیکھیں تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے پیسوں کو ان کے پیسوں کو بہت بڑا فرق ہے. 900 کا فرق آ جاتا ہے. وہاں آپ کو مہنگا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ جو ہے ہم جب پہلی مرتبہ وہاں دودھ خریدے 35,000 روپے لیٹر، اس کو کیلکولیٹ کرے تو جو ہے 42 روپے ہو رہے ہیں. اور اس قسم کا دودھ ہمارے پاس جو ہے وہ نیسلے کا جو آتا ہے 95 روپے لیٹر ملتا ہے اس معیار کا دودھ. تو اس لحاظ سے ایران کی شیشہ سازی بہت ہی سستی ہے. تو پیران پیر کے روضے میں اب جو ہے نقیب الاشرف خالد الگیلانی صاحب کی جو ہے وہ اجازت سے اندر شیشے کا کام جو ہے 1912 کے اندر تکمیل ہو گیا ہے، اور باہر کے حصوں میں بھی وہ کام کیا جا رہا ہے. لیکن میری نظر میں اس کام کی کوئی وقت نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیشے کی قیمت معمولی ہے. وہاں پر گنبدوں کے اندر جو رنگ آمیزی کی گئی ہے وہ رنگ آمیزی بہترین قیمتی پتھروں کی. ابھی مسجد کے جو ہے باہر کے جو خبے ہیں ان خبوں کے اندر رنگ کیا ہوا ہے، رنگ آمیزی. مسجد نبوی میں آپ لوگ دیکھے ہوں گے جو حصہ ترکی خلفاء کا تعمیر کیا ہوا ہے، عثمانی خلفاء کا تعمیر کیا ہوا ہے، ان گنبدوں کے اندر بلو رنگ کے کا جو ہے بلو رنگ کیا ہوا ہے، اور قرآنی آیات اس کے اندر تحریر کی ہوئی ہیں، گل بوٹے بنے ہوئے ہیں. وہ معمولی رنگ نہیں ہے، بیش قیمت جو پریشیس اسٹون کہلاتے ہیں، جس کی ہم انگوٹھیاں بنا کر کے جس کے ٹکڑے جو ہے ہم اپنی انگوٹھیوں کے اندر سجا کر جو ہے انگوٹھی پہنتے ہیں، وہ رنگوں سے جو ہے اس کی آرائش کی گئی. تو اسی طرح پیران پیر کے روضے میں اور پیران پیر کی جامع مسجد میں، اب تو پیران پیر کی جامع مسجد کہلا رہی ہے، جامع مسجد بغداد بہت کم کہتے ہیں لوگ اس کو. تو وہاں پر آرائشی جو کام انجام دیا گیا ہے یہ قیمتی پتھر، یہ لاکھوں روپے کا ہے اور یہ ہزاروں روپے کا. تو اس طرح وہاں پر بہترین کام اس طرح کے انجام دیے گئے ہیں. باہر کے حصے میں جو ہے جدید جو رواق بنائے گئے ہیں مہمانوں کو ٹھہرنے کے لیے، بہت ہی وسیع کمرے ہیں. میرا جاتا خیال ہے ہماری یہ مسجد کے کون حصے کا ایک کمرہ ہے جس میں 100 سے 150 افراد سما سکتے ہیں. بہت ہی اچھے کمرے بنائے گئے ہیں، ایئر کنڈیشن ہے سر، اور مہمانوں کے لیے جو ہے وہاں پر بغیر کسی کرائے کے رہنے کا انتظام ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ وہاں لنگر میں بھی جو ہے کھانے کا اہتمام رہتا ہے. تو جدید جو تعمیرات کی گئی ہیں ان تعمیروں کے اندر پیران پیر کے روضے کے اندر جو جدید تعمیرات کی گئی ہیں، وہاں دیوار کو چھیل کر ایک ہندوستانی صاحب، مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے فی الوقت، وہ سنگ مرمر کا کام آگرہ سے اور آپ کے راجستھان سے وہاں پر سنگ مرمر لے جایا گیا، اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ دیوار کے اندر سنگ مرمر کو نصب کرنے سے پہلے اس کے اوپر جو ہے بہترین انداز کے جو ہے گل بوٹے اس کے اندر سجائے گئے ہیں، اور وہاں روزے کے اندر ان کو جو ہے آراستہ کیا گیا ہے. اور نیچے جن پتھروں کا فرش کیا گیا ہے وہ بھی بیش قیمت پتھر ہیں. مرمر تو سب سے کم قیمت کا پتھر ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کے سنگ موسیٰ بھی
وہاں پر استعمال کیا گیا ہے خوبصورتی کے لیے، لیکن ان کے درمیان میں عقیق بھی وہاں پر استعمال کیا، اور کچھ جگہوں پر آپ کے جو ہے یشب یعنی جیڈ جسے کہا جاتا ہے بہت ہی قیمتی پتھر ہوتا ہے، اور ہیرے کے بعد سب سے زیادہ سختی والا یہ پتھر ہوتا ہے، یہ پتھر بھی وہاں پر نصب کیا گیا۔ اس پتھر کو کاٹنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، کسی چیز سے نہیں کاٹا جاتا، آپ ہتھوڑا لے کر بھی جو ہے پوری طاقت کے ساتھ اگر اس کے اوپر ماریں گے تو یہ پتھر کو 2 ٹکڑے نہیں کر سکتے۔ اس کو اگر کاٹنا ہے تو یا تو ہیرے کی سان بنانا پڑے گا، ہیرے کا برادہ جو ہے لوہے کی پٹی کے اوپر چپکانا پڑے گا، یا پھر اسی عقیق کا برادہ اس کے اوپر لوہے کی پٹی پر چپکا کر وہاں سے آپ کو کاٹنا پڑے گا۔ تو ویسا قیمتی پتھر بھی پیرانے پیر کی بارگاہ کے اندر جو ہے فرش کے اندر جو ہے استعمال کیا، اور زری جو ہے اوپر سے علیحدہ بنائی گئی ہے، اس کا ایک دروازہ ہے، خواتین کے حصے کی طرف سے جو ہے زیارت کے لیے صفائی کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے غسل کے لیے، تو ہر 6 مہینے میں ایک مرتبہ اس ذریعہ مبارک کو جو ہے کھولا جاتا ہے، اور آپ کے مزار مقدس کو جو ہے غسل دیا جاتا ہے، اور ہر 6 مہینے میں ایک مرتبہ غلاف نیا جو ہے اس کے اوپر چڑھایا جاتا ہے، اور غلافوں کا انتخاب نقیب الاشرف یا سجادہ نشین کرتے ہیں، اور گزشتہ سال وہاں پر جو ہے 11 غلاف چڑھائے گئے تھے۔ روضے کا قبر شریف کا رنگ جو ہے یہ جو اس کے اوپر ڈیکولم لگا ہوا ہے اس رنگ کا ہے، اس رنگ کا پتھر چڑھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے سفید رنگ کا کفن پہناتے ہیں وہ لوگ، اس کے اوپر جو ہے آپ کے غلاف چڑھائے جاتے ہیں، جو سب سے زیادہ خوبصورت غلاف ہوتا ہے اوپر پہنایا جاتا ہے، اور پہلے غسل دیتے ہیں ہر 6 مہینے میں ایک مرتبہ، اوقاف کے عہدیدار اس وقت موجود رہتے ہیں، اور روزے کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے اپنے نذرانے پیش کرتے ہیں، وہ تمام حکومات کو نکالنے کے بعد تو اس کو مزار شریف کو غسل دیا جاتا ہے۔ مزار کی اونچائی میرے قد سے 1 انچ بڑھ کر یعنی 5 فٹ 7 انچ، تو 1 انچ میں تصور کرتا ہوں کہ وہ غلافوں کی تہ چڑھ کر کے ہو گئی ہوگی، کیونکہ گزشتہ سال بتایا جاتا ہے کہ 12 غلاف تھے، اور اس مرتبہ 17 غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ مرتبہ آئے وقت وہ غلاف شریف بھی میں لے کر آؤں گا، یہ غلاف جو ہے مجھے وہاں سے یوسف بابا گیلانی جو ہے مجھے تحفہ پیش کیے تھے، انشاءاللہ آئندہ مرتبہ جو ہے اس کی زیارت کراؤں گا۔ اور اطراف روزے کے اطراف جو زری بنائی گئی ہے وہ زری چاندی کی ہے، اور مزار شریف پر پل عود وغیرہ نہیں پیش کی جاتے ہیں۔ جس وقت جو ہے غسل ہوتا ہے اسی وقت مخصوص افراد کو جو ہے اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، وہ وہاں پر عطر پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر بارگاہ بند کر دی جاتی ہے۔ تو اس طرح عہد عباسیہ کی تعمیرات نہ صرف ہم کو پیران پیر کے روزے میں ملتی ہیں، بلکہ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت معروف کرخی، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، کیونکہ ایوب علیہ السلام کے مزار پر بھی جو ہے جب تباہی ہوئی تھی اس وقت حصہ منہدم ہوا تھا، وہ بھی جو ہے اثر نو بنائی گئی ہے۔ جنید بغدادی، حضرت بہلول دانا، یہ تمام کے مزارات میں جو ہے ہم کو اس عہد کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، اور پھر آپ کے نجف اشرف، کربلا معلیٰ، کاظمین، ان تمام روزوں کے اندر عہد عباسیہ کی بے شمار جھلکیاں ہم کو نظر آتی ہیں، اور اندرونی تعمیرات جو آپ کو ان روزوں کے اندر دیکھنے کے لیے ملتی ہیں، ان تعمیرات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک ہی نظر میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خالی یہ بات ذہن میں رکھ لیے کہ بھئی یہ عمارت جو ہے عہد عباسیہ کی تعمیر کی ہوئی ہے، پھر بعد کے عہد میں اس اور تعمیرات ہوئے تو آپ کو خود بخود نظر آ جائے گا کہ یہ حصہ جو ہے قدیم ہے، یہ حصہ جدید ہے، یہ حصہ اس کے بعد کا عصر حاضر کا ہے، اس طرح سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو خلافت عباسیہ کے خلفاء نے اپنی تعمیرات کے ذریعے بغداد کے اندر بلکہ عراق کے اندر اور عالم اسلام میں اپنی بے شمار جو ہے یادگاریں چھوڑی ہیں، جو آج جو ہے ہمارے لیے ایک جو ہے سبق آموز ہیں یہ تمام عمارتیں، اور ان کے عہد میں جو علمی ترقیات ہوئی ہیں
وہ تمام جو ہے ہمارے لیے سہولت بخش ہیں، اور نہ صرف ہم کو، نہ صرف مسلمانوں کو، بلکہ تمام دنیا کے افراد کے لیے جو ہے فائدہ بخش ثابت ہو رہی ہے، جیسا کہ گھڑیال ہے، آپ کے ہوائی جہاز وغیرہ مختلف ہے، سائنسی علوم کی بھی ایجادات وغیرہ ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ موقع پر جو ہے مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کو ان باتوں سے بات کروں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم، وصلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائیے، اے اللہ جس طرح رمضان میں ہماری مساجد بھری ہوئی تھی، اے اللہ تمام نمازوں میں مصلیوں سے مساجد کو اپنی بھر دیجیے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرمائیے، اے اللہ جو بے قصور محروسین جیلوں میں بند ہیں، اے اللہ ان کی رہائی کا بندوبست فرمائیے، اے اللہ جو ادارے مسلمانوں کی تعلیم اور مسلمانوں کی معیشت کے فروغ کے لیے کام انجام دے رہے ہیں، اللہ ان کو ترقی عطا فرما، ان کی دامے در میں سکھنے ہر طرح سے مدد فرما، اے اللہ جو لڑکیاں بن بیاہ بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ ان کی شادیوں کا بندوبست فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔